محترم ناظرین آداب، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں اپنے ویڈیو میں جو 10ویں کلاس میں بھی شامل ہے اور جو ریٹ کے امتحان میں یا سیکنڈ گریڈ کے امتحان میں بھی جس میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور جس کا تعلق قواعد سے ہے۔ اور اگر آپ صحیح طریقے سے اردو زبان لکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو قواعد کے اس پورشن سے آپ کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دراصل رموز اوقاف کی، جس کو ہندی میں ہم ورام چہن کہتے ہیں۔ اور ورام چہنوں کا یا رموز اوقاف کا زبان میں، تحریری زبان میں یا تقریری زبان میں کیا رول ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رموز اوقاف کے استعمال کے بغیر اگر ہم کوئی نثر لکھتے ہیں تو اس بات کا بہت حد تک اندیشہ ہے کہ معنی جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اور تحریر جو ہے وہ مبہم بھی ہو جاتی ہے۔ تو آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں رموز اوقاف کا۔ تمام رموز اوقاف کو میں نے 3 لیسن میں بانٹا ہے، یعنی 3 ویڈیوز میں نے اس کی بنائے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں رموز اوقاف کا تعارف ہے اور سکتے کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ دوسرے ویڈیو میں وقفہ اور رابطہ، اور تیسرے ویڈیو میں باقی کے جو دیگر رموز ہیں، ورام چہن ہیں، ختمہ اور واوین وغیرہ تفصیلہ، ان کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ تو کل 3 ویڈیوز پر مشتمل یہ ایک ٹاپک ہے۔ تینوں ویڈیوز کو آپ دھیان سے دیکھیں اور ان رموز کو سمجھیں، ان کے استعمال کو سمجھیں۔ 10ویں کلاس کے جو طلبہ ہیں وہ ان کی ڈیفینیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان تمام ویڈیوز میں بھی میں نے وہی اپروچ اپنائی ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں، آپ کو رٹنا نہ پڑے اور چیزوں کے نام سے جو ہے آپ ان کے کام کو یاد رکھ سکیں۔ جیسے ختمے کی علامت یعنی فل اسٹاپ، جیسا اس کا نام کہتا ہے کہ یہ علامت تب لگائی جاتی ہے جب آپ کا جملہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے تفصیلے کی علامت، تفصیلہ یعنی وہ علامت ہے جو ہیڈنگ کے بعد یا سرخی کے بعد لگائی جاتی ہے، اور اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے تینوں ویڈیوز میں تمام علامات کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ بھی چیز رٹنی نہیں پڑے گی اور چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور ذہن نشین ہو جائیں گی۔ تو چاہے 10ویں کلاس کے اسٹوڈینٹس ہوں یا ریٹ کے یا اور دیگر آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہوں، یا محض زبان کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ویڈیو، رموز اوقاف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے رموز اوقاف، پنکچویشن مارکس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور ورام چہن۔ تو آج ہم جانیں گے کہ یہ رموز اوقاف یا ورام چہن کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں، کب اور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس لفظ کو سمجھیں یا ان الفاظ کو سمجھیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، رموز اور اوقاف، کہ ان کے لفظی معنی کیا ہیں۔ رموز دراصل ایک بہووچن شبد ہے، یعنی جمع ہے، پلورل ہے،
رمز کا، رمز اس کا ایک وچن ہے، یعنی رمز واحد ہے۔ رمز کے مطلب ہوتا ہے، رمز کے معنی ہوتے ہیں علامت یا نشان، یعنی جو رمز لفظ ہے اس کا معنی ہے کوئی سمبل، کوئی نشان یا کوئی چنہ۔ جیسے اسکرین پر آپ کے بلو کلر کا ایک اسمائلی بنا ہوا ہے، یعنی ہنستے ہوئے بچے کا چنہ، یہ ایک سمبل ہے، علامت ہے خوشی کی، جو آپ موبائل میں استعمال کرتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ یہ سمبل اسمائلی بھیجتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ اسمائلی ایک سمبل ہے یا چنہ ہے، تو اس کو بھی ہم رمز کہہ سکتے ہیں۔ تو رموز یعنی بہت سارے چنہ۔ دوسرا جو لفظ ہے اوقاف، اوقاف بھی جمع ہے وقف کی، تو اس کا جو واحد لفظ ہے وقف، وقف کا مطلب ہوتا ہے ویرام، ٹھہراؤ یا رکنا یا وقفہ۔ تو یہاں دو لفظ ہو گئے، ایک ہو گیا رمز کی جمع رموز، ایک دوسرا ہو گیا وقف کی جمع اوقاف۔ دونوں الفاظ کو اگر ہم ملا کے پڑھیں تو یہ ہو جائے گا رموز اوقاف، یعنی ایسے چنہ، بہووچن ہے رموز، ایسے چنہ جو وقفے کی علامت ہیں، جو رکنے کی علامت ہیں، یعنی ایسے نشان، ایسی علامات، ایسے سمبلز جو آپ کو رکنے کے لیے کہتے ہیں، رکنے کی ہدایت دیتے ہیں، رکنے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وہ چنہ جیسے ہندی میں ہم نے لکھا بھی ہے ویرام چنہ، وہ چنہ جو ویرام کے لیے، آرام کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اور رکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے چنھوں کو، ایسے رموز کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ رموز اوقاف ان علامات کا نام ہے جو کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہیں تاکہ جملے کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ یعنی اگر کوئی بڑا جملہ ہے اور اس ایک جملے کے بہت سارے پارٹ ہیں تو ان پارٹ کو الگ الگ کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے پہلا پارٹ یہاں ختم ہو رہا ہے اور دوسرا پارٹ یہاں شروع ہو رہا ہے، پہلے پارٹ کا مطلب یہ ہے اور دوسرے پارٹ کا مطلب یہ ہے، کون سے حصے کو یا کون سے پارٹ کو جملے کے کس کے ساتھ پڑھا جانا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے رموز اوقاف کا یا ویرام چنھوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ دو جملے آپ کے اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں، دونوں جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے 4 الفاظ ہیں، پکڑو مت جانے دو، دونوں جملوں میں 4 الفاظ ہیں بالکل سیم، لیکن صرف جو ایک کوما کا نشان ہے جسے ہم اردو میں سکتہ کہتے ہیں، صرف ایک کوما کا نشان ہم نے اس کی جگہ کو تبدیل کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ کومے کے نشان کو اس وقف کی جو یہ علامت ہے کوما، اس کے نشان کو تبدیل کرتے ہی بات کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلا جملہ آپ دیکھیں کہ پکڑو مت، اب یہاں کوما لگ رہا ہے تو آپ یہاں رکیں گے، سکتہ یہاں رکھیں گے، آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جملہ یہاں سے الگ ہو گیا۔ پکڑو مت ایک بات پوری ہوئی، جانے دو دوسری بات، یعنی جو آپ کو اس کو پکڑنا نہیں ہے تو آپ اس کو جانے دیجیے۔ لیکن یہی کوما اگر ہم پکڑو کے بعد لگا دیں تو آپ دیکھیں گے مفہوم بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑو مت جانے دو، یعنی بات بالکل چینج ہو گئی۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہے پکڑنا نہیں جانے دیجیے، دوسرا جملہ کہنا ہے نہیں پکڑنا ہے جانے نہیں دینا ہے، جبکہ دونوں جملوں میں چاروں کے چاروں الفاظ سیم ہیں۔ تو ایک کوما جو ہے چھوٹی سی علامت بات کو تبدیل کر دیتی ہے، بات کے مفہوم کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اس لیے رموز اوقاف جو ہے وہ کوئی بھی تحریر لکھتے وقت یا کوئی تحریر پڑھتے وقت بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے لکھتے وقت کسی ویرام چنہ کا یا کسی وقفے کی علامت کا غلط جگہ استعمال کر دیا تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، اور اگر پڑھتے وقت آپ نے ان علامات کو نظر انداز کر دیا، ان ویرام چنھوں کو، پنکچویشن مارکس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، تو بھی آپ بات کا یا کہنے والے کا جو مفہوم تھا اس کو آپ غلط سمجھ سکتے ہیں۔ جو کہنا چاہ رہا تھا شخص یا کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کے بالکل الٹ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور بات کچھ کی کچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ رموز اوقاف جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے چنھ ہیں، لیکن
ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رموز اوقاف ہیں یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی 10ویں کلاس کی کتاب میں جو رموز اوقاف کے بارے میں ڈیفینیشن اور تھوڑا سا اس کا تبصرہ دیا ہوا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ لامحالہ اگر آپ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی کتاب میں اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں گے، اور اگر آپ ریڈ کی تیاری کر رہے ہیں تو بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نیا پہلو آپ کے لیے کھل کر سامنے آئے۔ تو جو آپ کی 10ویں کی کتاب ہے وہ اس میں رموز اوقاف سے متعلق جو پیراگراف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رموز اوقاف ان علامتوں کا نام ہے۔ علامت یعنی چنھ، یہ آپ ذہن میں رکھیں، علامت چنھ کو کہتے ہیں، سمبل کو کہتے ہیں۔ رموز اوقاف ان علامتوں کا نام ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے کے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے سے الگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا، روکو مت جانے دو، یہ ایک ہی جملہ تھا لیکن اس کے دو حصے ہو گئے، کاما لگانے کے بعد روکو مت الگ حصہ ہو گیا اور جانے دو الگ حصہ ہو گیا۔ عبارت میں ان کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ ان علامتوں کے ذریعے مناسب ٹھہراؤ پاتا ہے، نظر کو اس سے سکون ملتا ہے اور نظر تھکنے نہیں پاتی۔ پڑھنے والا جملے یا اس کے جز کے اصلی مفہوم کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ جز یعنی ٹکڑا، پڑھنے والا کسی جملے کو یا اس کے ٹکڑے کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اس کے معنی کو، اور اس کے ذہن پر بوجھ نہیں پڑتا، یعنی اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑتا۔ جیسے اگر ہم نے جو ابھی پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ روکو مت جانے دو، اگر اس میں کوما نہیں ہوتا تو پڑھنے والا پریشان ہو جاتا کہ میں کیا کروں۔ مان لیجئے کسی راجا نے کسی فوجی کو حکم دیا پکڑو مت جانے دو، پھٹافٹ بول دیا اور وہاں یا تحریر میں بھیجا کوما نہیں لگایا، تو اب جو فوجی ہے یا جو نگہبان ہے یا جو دربان ہے یا جو گیٹ کیپر ہے وہ تو پریشان ہو جاتا، وہ اس کے ذہن پہ بوجھ پڑتا، وہ سوچتا میں کیا کروں، پکڑوں یا جانے دوں۔ تو یہ کوما لگانے سے یہ ذہن کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کو تھکان بھی نہیں ہوتی ہے، پڑھنے والا کا جو ہے وہ بات بھی صحیح سمجھ میں آتی ہے، اور جہاں جہاں رکنے کی علامتیں وہاں تھوڑا سا پڑھتے وقت آدمی سانس بھی لے لیتا ہے۔ وقفوں کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام، بناوٹ اور موقع استعمال مندرجہ ذیل۔ تو یہ کتاب میں آپ کے پھر ترتیب سے تمام علامتوں کا ذکر کیا گیا، ان کی تفصیل پیش کی گئی ہے، جس تفصیل کو ابھی ہم اپنے سبق میں آگے سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے سب سے پہلی جو علامت ہے وہ کہلاتی ہے سکتہ، جس کو انگلش میں ہم کوما بھی کہتے ہیں، اور کومے کا سمبل آپ کے اسکرین پر یہ بنا ہوا ہے۔ یہ انگلش کا کوما یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اردو کا کوما اس کا الٹا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اگر ہم اس کا جو چہرہ ہے وہ الٹی سائڈ میں پھیر دیں تو اردو والا کوما ہو جاتا ہے۔ سکتہ جو ہے یہ رکنے کی مختصر ترین علامت ہے، یعنی اس میں بہت کم وقت کے لیے ہم رکتے ہیں۔ سکتہ لفظ اگر کبھی آپ نے سنا ہو تو استعمال ہوتا ہے جیسے کسی کے سامنے کوئی ایسا اچانک واقعہ پیش آ جائے جس کی اس کو توقع نہ ہو، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہ ہو، ایسا کچھ غیر متوقع کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے آدمی بالکل خاموش سکتے کی حالت میں ہو جاتا ہے، مطلب اس کی ساری ایکٹیویٹیز ایک پل کے لیے بند سی ہو جاتی ہیں اور اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، یا وہ جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں جاتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں سکتہ۔ تو یہ وقفہ ہوتا ہے بہت مختصر وقت کا، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کا۔ ابھی جب ہم جملہ پڑھیں گے یا اس کی مثالیں دیکھیں گے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ کتنا وقفہ ہے، کتنے کم وقت کے لیے ہم اس میں رکتے ہیں۔ تو سکتہ جو ہے جسے ہم انگلش میں کوما کہتے ہیں وہ وقفے کی یعنی رکنے کی علامت ہے، اور یہ یاد رکھیں، ریٹ والے خاص طور سے یاد رکھیں کہ یہ سب سے کم ٹھہراؤ سکتے میں ہوتا ہے، کیونکہ سوال پوچھا جاتا ہے سکتے میں کتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقفے میں کتنا، ختمے میں کتنا۔ تو سکتہ وہ علامت ہے جس میں سب سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سکتہ لگایا کہاں کہاں جاتا ہے، یعنی اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو سکتے کے استعمال کے لیے جو 10ویں کلاس کی جو آپ کی کتاب ہے اس میں 3 صورتیں دی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ
جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں ان کے درمیان سکتے کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ دھیان رکھی جاتی ہے کہ آخر کے جو دو لفظ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں حروف عطف یعنی اور یا پھر حروف تردید یا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کنٹینیو کاماز نہیں لگائے جاتے ہیں. اگر ہم 4 الفاظ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے بیچ میں 3 کے بیچ میں کاما لگائیں گے اور تیسرے اور چوتھے کے بیچ میں اور لفظ کا استعمال کریں گے. یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم 3 الفاظ ہوں گے تب ہم سکتے کا استعمال کریں گے. اگر 2 ہی لفظ ہیں تو سکتے کا استعمال نہیں کریں گے، تب ہم اور کا استعمال کریں گے. جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے دودھ اور دہی بہت پسند ہے، تو یہاں 2 لفظ ہیں دودھ اور دہی، تو 2 ہی لفظ ہیں تو کاما نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ مجھے دودھ کاما دہی بہت پسند ہے، ہم لکھیں گے مجھے دودھ اور دہی بہت پسند ہے. تو جب 2 الفاظ کا استعمال ہم کر رہے ہیں تب ہم کاما کا استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن جیسے 2 سے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، 3 ہو جائے مثلا، تو ہم کاما کا استعمال کریں گے. پہلے اور دوسرے لفظ کے درمیان کاما لگائیں گے اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان اور کا استعمال کریں گے. اور اگر 4 ہو جائیں گے تو پہلے اور تیسرے کے درمیان کاما لگائیں گے اور تیسرے اور چوتھے کے درمیان اور کا استعمال کریں گے. تو آئیے دیکھیں مثال پہلی کہ جنگل میں سانپ کاما بچھو. اب جو آخری لفظ ہمارا آ رہا ہے شیر، اس سے پہلے ہم اور لگا دیں گے، اور شیر رہتے ہیں. جنگل میں سانپ کاما بچھو اور شیر رہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جملہ دیکھیں، جنگل میں تمہیں بھیڑیا کاما شیر کاما ہاتھی. اب یہاں تیسرے میں بھی ہم نے کاما لگایا کیونکہ یہ آخری نہیں ہے، آخری اب آئے گا تو آخری سے پہلے اور لگائیں گے. تو جنگل میں تمہیں بھیڑیا شیر ہاتھی یا بھالو مل سکتا ہے. تو آخری لفظ سے پہلے ہم یا، اگر وہ حرف تردید ہے اور اگر وہ کنٹینیوشن میں ہے تو اور کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس جملے کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جنگل میں تمہیں بھیڑیا کاما شیر کاما ہاتھی اور بھالو مل سکتا ہے. اب اس کو ان جملوں کو جن کے درمیان میں جن الفاظ کے درمیان میں کاما لگا ہوتا ہے تو ہم ہلکا سا وہاں رکتے ہیں. جیسے ابھی تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کاما بول رہا تھا، تو کاما نہیں بولتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، بلکہ جہاں کاما لگا ہوتا ہے وہاں ہلکا سا رکتے ہیں. تو میں ان دونوں جملوں کو واپس پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ہم جہاں کاما لگا ہوتا ہے وہاں اس کو کتنا ٹھہراؤ کامے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو پہلا جملہ میں پڑھتا ہوں، جنگل میں سانپ بچھو اور شیر رہتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے سانپ اور بچھو کے بیچ میں کیونکہ کاما لگا ہوا ہے تھوڑا سا ٹھہراؤ دیا. اسی طرح سے دوسرا جملہ آپ دیکھیں، ہر لفظ جس کے بیچ میں کاما لگا ہوا ہے میں تھوڑا سا بالکل ہلکا سا سکتا یا ٹھہراؤ دوں گا جب میں اس کو پڑھوں گا، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہاں بیچ میں کاما لگا ہوا اور یہ جو الفاظ ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. جنگل میں تمہیں بھیڑیا شیر ہاتھی یا بھالو مل سکتا ہے. جنگل میں تمہیں بھیڑیا شیر ہاتھی یا بھالو مل سکتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جہاں کاما تھا وہاں اگر یہاں کاما نہیں ہو تو ہم اس کو کنٹینیو ایسے پڑھیں گے، جنگل میں تمہیں بھیڑیا شیر ہاتھی یا بھالو مل سکتا ہے. اگر ہم کاما نہیں لگائیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. تو جہاں کاما لگائے سکتا لگائے وہاں ہلکا سا وقفہ ٹھہراؤ دیا جائے گا. ایک تو یہ اس کا استعمال ہے. دوسرا استعمال یہ ہے کہ ایسے نام، ان اسما یعنی نام کی جمع، ان اسما یا ضمائر یعنی وہ الفاظ جو اسم کی جگہ سنجا کی جگہ بولے جاتے ہیں، یہ وہ تم ہم یہ. تو کہیں اگر ایسے نام آ رہے ہیں یا ایسے ضمیریں آ رہی ہیں، ایسے ضمائر آ رہے ہیں، ایسے سرونام آ رہے ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں اور ایک ہی شخص کے لیے یا ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، تب بھی ہم ان کے بیچ میں کاما لگاتے ہیں. جیسے پہلا جملہ دیکھیں آپ، اکبر کاما لگایا ہم نے، ابن ہمایوں کاما لگایا ہم نے، شہنشاہ ہند. اب یہ 3 نام ہوئے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں، اکبر ابن ہمایوں کا بیٹا،
شہنشاہ ہند، ہندوستان کا شہنشاہ، تو یہ تین الگ الگ شخص نہیں، ایک ہی شخص ہے. تو ایک ہی اسم، ایک ہی نام کے تین روپ ہیں، تین الگ الگ ناموں سے شخص کو پکار رہے ہیں. تو ایسا بھی اگر ہم کہیں کرتے ہیں تو وہاں بھی کوما لگاتے ہیں. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اکبر ابن ہمایوں شہنشاہ ہند اجمیر تشریف لائے تھے. تو یہاں اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ اکبر ہے، ابن ہمایوں ہے یا شہنشاہ ہند، یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہے، ایک ہی اسم ہے. تو اس لیے ان کے درمیان بھی ہم نے جو ہے وہ قومے کا استعمال کیا. تیسری جو صورت ہے سکتے کی یا قومے کی، وہ یہ تو الفاظ کے درمیان ہم دیکھ رہے تھے کہ جب الفاظ آتے ہیں الفاظ کے درمیان ہم ان کو الگ دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے قومے کا استعمال یا سکتے کا استعمال کر دیتے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرکب جملے ہوتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جو ایک جملے میں ایک سے زیادہ جملے شامل ہوتے ہیں. تو وہ کون سا جملہ کہاں جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، یا کون سا جملہ کس جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کس جملے کے بعد ہمیں رکنا ہے ہلکا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ایسے مرکب جملوں کے درمیان میں بھی ڈفرینشیشن کے لیے ہم جو ہے وہ قومے کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا، ایک جملہ پڑھا تھا میں نے، اگر آپ اس کو توڑیں گے تو دو جملے بن سکتے ہیں. پکڑو مت، یہ ایک واقعہ، پورن واقعہ اپنے آپ میں، پکڑو مت پورا واقعہ یعنی پورا جملہ. جانے دو، یہ بھی ایک جملہ ہے، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. لیکن جب ہم ان دونوں کو شامل کرتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جملہ کہاں پہلی بات ختم ہو کے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تب ہم بیچ میں کوما لگا دیتے ہیں. ہم لگا دیتے ہیں پکڑو مت جانے دو. تو یہ ایک ہی جملہ ہوا، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مرکب یا مشرت واقعہ، مرکب جملہ یا مشرت واقعہ، کیونکہ یہ دو جملوں سے مل کے بنا ہے، پکڑو مت جانے دو، اور دو جملے سے مل کے یہ ایک مرکب جملہ یعنی مشرت واقعہ بنا ہے. تو کون سا پہلا جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم سکتے کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نیچے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دو جملے ہوتے ہیں تو پہلے جملے کی وضاحت، پہلے جملے کی ویاخیا دوسرا جملہ کرتا ہے. پہلا جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ اسپشٹ ہوتا ہے، تو اس کو دوسرا جملہ اسپشٹ کرتا ہے کہ واستو میں یہ جو پہلا جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ہم نے بتایا پکڑو مت، تو پھر کیا کریں؟ جانے دو. تو پہلا جو جملہ تھا وہ ادھورا تھا، تو اس کی ویاخیا دوسرے جملے نے کر دی کہ پکڑنا نہیں ہے، جانے دینا ہے. تو یہ ویاخیا ہوئی. ایسا نہیں کہ پکڑنا نہیں ہے لیکن پیٹ دینا ہے، پکڑنا نہیں ہے مار دینا ہے، پکڑنا نہیں ہے دور سے مار دینا ہے، پکڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. تو یہ جو پہلا جملہ تھا اس کی ویاخیا دوسرے جملے میں. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم کوما لگاتے ہیں تاکہ بات اسپشٹ ہو جائے، بات واضح ہو جائے. اب یہاں مثال دیکھیں آپ، گودان. اب گودان کے بعد کوما لگا دیے گئے. کیا گودان؟ اب اس کی وضاحت، اس لفظ کی وضاحت آگے آنے والا جملہ کر رہا ہے، اس لیے اس کے بیچ میں کوما لگایا گیا. گودان پریم چند کا بہترین ناول. تو آپ دیکھیں گودان جو لفظ تھا اس کی وضاحت، اس کی ویاخیا، اس کی ڈیٹیل اگلا جملہ بتاتا ہے کہ گودان، ہم اس گودان کی بات کر رہے ہیں جو پریم چند کا مشہور ناول تھا. دوسرا دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلا جملہ. اب یہ جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل جملہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں سراسر ہدایت ہے. اور سے آپ دیکھیں گے یہ ایک جملہ نہیں، دو جملوں سے مل کے جملہ بنا، مرکب جملہ. قرآن اللہ کا کلام ہے پہلا جملہ. اب پہلا جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ یہاں کوما لگا کے ہمیں بتا دیا گیا کہ یہاں پہلا جملہ جو ختم ہو رہا ہے. اور یہ پہلے جملے کی وضاحت، ڈیٹیلنگ آگے ہو رہی ہے کہ کون سی کتاب قرآن، اس میں کیا خاص بات ہے جس میں سراسر ہدایت ہے. تو سکتے کا استعمال مرکب جملوں میں بھی کیا جاتا ہے جہاں ایک پارٹ جملے کا یا ایک جملہ دوسرے جملے کی وضاحت کرتا ہے. تو جو پہلا پارٹ ہے، پہلا جو جملہ ہے، اس کے بعد کوما لگایا جاتا ہے، کوما کے بعد وہ دوسرا جملہ لکھا جاتا ہے جو پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے. تو اس طرح سے یہ رکنے کی پہلی علامت ہے جسے ہم سکتا کہتے ہیں، اور انگلش میں جسے ہم کوما بھی کہتے ہیں.